السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج میرے بھائیوں ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں اور اس میں ایک ایسی بات کی گفتگو ہے جس کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر آدم کی اولاد خطا کار ہیں، یعنی جتنے بھی انسان دنیا میں دکھ رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے خطا نہیں کی ہو اور جو خطا نہیں کرتا ہو۔ گناہ سے پاک صرف فرشتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، اللہ نے ان کے اندر گناہ کی صلاحیت نہیں رکھی ہے، لیکن انسان کے اندر گناہ کا بھی مادہ رکھا اللہ نے، گناہ بھی کرنے کی صلاحیت ہے انسان کے اندر، نیکی بھی کرنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطا، سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار کون ہے جو توبہ کر لے۔ آج ہم میں سے ہر ایک گناہ کر رہا ہے، لیکن توبہ کرنا، نادم ہونا، اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا کہ یا اللہ ہم نے گناہ کیا ہے، یا اللہ میں گنہگار ہوں، اس کا بھی شعور اور ذہن سے یہ بات ختم ہو رہی ہے۔ آخر کیا بات؟ تو آج ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے تو ہم تو اس کے بندے ہیں اور ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں، اور جو اللہ چاہتا ہے، جس طریقے سے زندگی اللہ چاہتا ہے وہ نہیں ہو پا رہی، تو ہم خطا تو کر رہے ہیں، ہم غلطی تو کر رہے ہیں، ہم گناہ تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اس گناہ کو اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا؟ جب اقرار کریں گے، آپ دیکھیے سب سے پہلی غلطی ہوئی کس سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے منع کیا تھا کہ اس پھل کے قریب مت جانا، وہ پھل کے قریب گیا اور اس پھل کو چکھا اور کھایا، اس کے بعد جو ہے زمین میں ان کو اتار دیا گیا۔ لیکن کیا کیا اس کے بعد؟ انہوں نے کیا کیا؟ وہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ غلطی ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، انسان خطاؤں میں ایک خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے خطا اور گناہ ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں جو اللہ کی طرف لوٹ جائے کہ یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جس انداز میں دعا کی وہ بڑی اہمیت ہے۔ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے رحم نہیں کیا اور مغفرت نہیں کی تو ہم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے اب ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، ہم اکثریت کی نماز چھوٹ رہی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم جو ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی جتنی بھی ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کون کون سا گناہ ہے، کس چیز میں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک وقت ایسا نکالیے، رات کا وقت ہو، آپ دل میں اللہ سے بات کیجئے، آپ دیکھیے کہ اللہ، اور یہ اظہار کیجئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، فاعترفوا بذنبہم۔ ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے دن سب کا اعتراف ہو جائے گا، سب اعتراف کریں کہ ہم گنہگار تھے، خطا کار تھے، لیکن اس دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے کہ اپنے گناہوں کے اوپر کا اعتراف اور ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اس گناہ کو چھوڑ بھی دیا جائے، اس کے قریب نہ جایا جائے، اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو ہم میں سے گناہ سب کر رہے ہیں، لیکن بہترین گنہگار کون ہے؟ جو توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کو معافی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو، یعنی ایک بندہ جو ہے کہ بہت نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جب متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اس چیز کا احساس دلانا ہے، یہ کوئی ایک لمبی تقریر نہیں ہے کہ جو ہے کہ پوری دین کی بات بتا دی جائے، اصل جو ہے ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ ہم گنہگار ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی۔ جب تک ہمارے گناہ ہمارے ساتھ رہیں گے ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم سے قریب ہے، لیکن آج ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنی ایسی ذہنیت اور اپنی سوچ کی وجہ سے۔ اور یہ جب توبہ کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان آتا ہے کہ تم نے تو اتنا گناہ کیا ہے، کیسے تمہاری توبہ قبول ہو؟ یہ سب مت سوچئے، یہ سب مت سوچئے۔
اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے گناہوں کو، کسی نے 70 سال گناہ کیا، کسی نے 80 سال گناہ کیا، لیکن اللہ کی رحمت کے لیے یہ کوئی بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ تمہیں جو ہے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے نہیں پیدا کیا کہ ہمیں عذاب دے، تکلیف دے، پریشان کرے، بلکہ تو اس نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں، اور گناہ جب ہو جائے، گناہ ہوتا رہتا ہے ہر وقت، استغفار کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ کتنی بڑی اہمیت والی ہے کہ اس سے تمام مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے اس کا کام بنتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرتا رہتا ہے ہر طرح، کیونکہ جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں انسان کو اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، اور جب گناہ کی معافی مانگتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرتا ہے۔ تو آج ہم نے ایک حدیث سنی، کل بنی آدم خطا، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے۔ اس کا مطلب ہم بھی آدم کے اولاد ہیں، کوئی خطا ایسا نہیں ہے جو خطا سے خالی ہو، اور خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور یہ سوچے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت میں لگے اور اللہ کی اطاعت میں لگے، اللہ کی فرمانبرداری میں لگے۔ تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندگی لائیں، یعنی ہم شرمندہ ہوں کہ ہم گنہگار ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جب ہم استغفار کریں گے، جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ معاف بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، اللہ معاف بھی کرنے والا ہے، اور الرحیم بھی ہے، اللہ رحمت کرنے والا ہے۔ جب ہم استغفار کریں گے تو اللہ کی مغفرت بھی ملے گی اور اللہ کی رحمت بھی ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر استغفار اور اپنے اندر شرمندگی پیدا کریں اور گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور ذہن میں یہ بات نہیں آئے کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہماری توبہ نہیں قبول ہوگی۔ یہ سب کچھ نہیں، یہ سب شیطان اور نفس کی چال ہے کہ ہماری اللہ کے لیے کیا ہے، آپ ایک سیکنڈ میں اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے انشاءاللہ آج کا موضوع یہ رہا کہ گناہ کرنے والے بہت ہیں لیکن توبہ کرنے والے کم ہیں، یعنی اپنے گناہوں پر رونے والے بہت کم ہیں۔ یعنی گناہ تو پوری دنیا میں بہت سے عام ہو رہا ہے، ہر طریقے سے ہو رہا ہے، ہر طرح گناہ عام ہے، لیکن اپنے گناہوں پر رونا، شرمندہ ہونا یہ بہت کم ہے۔ اور جس دن ہمارے اندر یہ صفت آ جائے گی کہ ہم اپنے گناہوں پر روئیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اس دن ہمیں کسی انسان کے سامنے نہیں رونا پڑے گا۔ اپنے گناہوں پر رونے والا اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مقرب بندہ بنائے، اور جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کو اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے معاف فرمائے۔ آمین۔